واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 235 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ تم اپنے مالکوں کے پاس شاید زندہ نہیں پہنچنا چاہتی، اس آدمی نے کہا۔ اب ہم سے پوچھے بغیر کہیں جا کے دیکھو۔ ناظرین، اب چلتے ہیں ان دو مسلمان سپاہیوں کی جانب جو ان دو رقاصاؤں کے عشق میں اندھے ہو چکے تھے۔ وہ دونوں سپاہی اپنی گشت کے دوران دریا کے کنارے جاتے رہے۔ دونوں لڑکیاں انہیں الگ الگ لے جاتی اور اس دوران حبشیوں سے لدی ہوئی دو بادبانی کشتیاں تاریکی میں کنارے آ لگتی اور حبشیوں کو پہاڑیوں میں اگل کر تاریکی میں غائب ہو جاتی۔ ان چار لڑکیوں نے دو اور سپاہیوں کو بوڑھے خاوندوں کی نوجوان بیویاں بن کر اور ان کے ساتھ بھاگ جانے کا جھانسا دے کر اپنے جال میں پھانس لیا تھا۔ ناظرین، پہاڑی خطے میں اتنے زیادہ حبشی جمع ہو گئے تھے جو رات کے وقت سرحدی چوکیوں پر حملہ کر کے وہاں کی نفری کو سوتے میں آسانی سے ختم کر سکتے تھے، لیکن ان کے کمانڈروں نے عقل کی بات سوچی تھی۔ سرحدی چوکیوں پر حملے کی خبر قاہرہ پہنچ سکتی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ قاہرہ سے فوج آ جاتی اور صلیبیوں کی یہ اسکیم تباہ ہو جاتی کہ قاہرہ پر اچانک اور بے خبری میں حملہ کریں گے۔ ناظرین، پہاڑیوں میں حبشیوں کی تعداد تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی اور سوڈان میں صلیبی مشیروں نے وہ صلیبی کمانڈر جنہیں قاہرہ پر حملہ کرنا تھا مقرر کر دیے۔ انہیں چند دنوں بعد مصر کی سرحد میں داخل ہو کر ان پہاڑیوں میں آنا اور حملے کی تیاری کرنی تھی۔ سالار القن ابھی تک قاہرہ میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ اس کی کسی حرکت سے کسی کو شک نہیں ہوتا تھا کہ وہ بہت بڑی غداری کا مرتکب ہونے والا ہے۔ اسے رات کو گھر میں پوری رپورٹ مل جاتی تھی کہ کتنے حبشی گزشتہ رات آ چکے ہیں اور ان کی تعداد کتنی ہو گئی ہے۔ حملے کی قیادت اسی کو کرنی تھی۔ اس نے پلان تیار کر لیا تھا۔ ناظرین، حبشی ہزاروں کی تعداد میں اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے اپنے مذہب کا مسئلہ کھڑا کر دیا۔ پہلے وہ آپس میں خسر پسر کرتے رہے۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ انسان کی قربانی دی جائے۔ القن نے وہاں جو آدمی بھیج رکھے تھے انہوں نے انہیں ٹالنے کی کوشش کی، لیکن حبشی اپنے ساتھ جو مذہبی پیشوا لائے تھے وہ ٹلتے نظر نہیں آتے تھے۔ حبشیوں نے انہیں پریشان کرنا شروع کر دیا تھا کہ انسان کی قربانی دو ورنہ وہ واپس چلے جائیں گے۔ ناظرین، مذہبی پیشواؤں سے کہا گیا کہ وہ انہی حبشیوں میں سے کسی کو پکڑ کر ذبح کر دیں، لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ قربانی قبول نہیں ہوتی۔ قربانی کے لیے اسی خطے کا انسان ہونا چاہیے جس پر حملہ کرنا ہے۔ لڑنے والے لوگ اپنی قربانی نہیں دیا کرتے۔ آخر انہیں کہا گیا کہ حملے سے ایک دن پہلے مصر کا ایک آدمی ان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ حبشیوں کے پروہت نے کہا، ہمیں وہ انسان ابھی چاہیے، ہم بہت دنوں تک اسے خاص غذا دے کر پالیں گے، اس پر اپنا خاص عمل کریں گے، اپنی عبادت بھی کریں گے، اور ابھی ہمیں یہ حساب بھی کرنا ہے کہ قربانی مرد کی دینی ہے یا عورت کی یا دونوں کی۔ ناظرین، اسی رات القن کو اطلاع دی گئی کہ حبشی قربانی کے لیے انسان مانگتے ہیں۔ القن نے کہا، تو اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، کوئی آدمی پکڑو اور ان کے حوالے کر دو، لیکن وہ ابھی بتائیں گے کہ انہیں ایک آدمی چاہیے یا ایک عورت یا دونوں، ان کا جو بھی مطالبہ ہے پورا کرو۔ القن نے کہا، چند دنوں بعد ہم قاہرہ پر حملہ کریں گے تو معلوم نہیں قاہرہ کے کتنے لوگ ہمارے ہاتھوں مارے جائیں گے، دو کو اگر پہلے ہی مار دو گے تو کیا قیامت آ جائے گی۔ القن گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ اتنے میں ایک صلیبی اندر آیا۔ اس نے مصری لباس پہن رکھا تھا۔ اندر آتے ہی اس نے مصنوعی داڑھی اتار کر رکھ دی۔ اس نے القن سے پوچھا کہ کیوں پریشان نظر آتا ہے، حبشی اپنی رسم پوری کرنا چاہتے ہیں۔ القن نے جواب دیا، وہ ابھی سے انسانی قربانی کا مطالبہ کر رہے ہیں تو
تو آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ میں سوچ رہا ہوں کہ حملے سے ایک دن پہلے ایک آدمی ان کے حوالے کر دیں گے۔ القن نے جواب دیا، نہیں۔ صلیبی نے کہا، وہ ابھی قربانی دینا چاہتے ہیں تو ابھی ان کی رسم پوری کرنے کا انتظام کریں۔ آپ سوڈان نہیں گئے، ہم ان کے مذہب کے ساتھ کھیل کر انہیں یہاں لا رہے ہیں۔ آپ شاید انسانوں کو استعمال کرنا نہیں جانتے۔ آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے صرف لڑنا سکھایا ہے، انسانوں کو تلوار کے بغیر مارنا ہم صلیبیوں سے سیکھے۔ دوسروں کے مذہب کو استعمال کرے، ان پر انہی کے مذہب کا جنون غالب کر کے ان کی عقل کو اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ ان کی بیہودہ اور بے معنی رسموں کی مخالفت کرنے کی بجائے ان کی پیروی کرو، بلکہ اپنے ہاتھوں یہ رسمیں ادا کراؤ۔ عام انسان کا ذہن مذہب اور توہم پرستی سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ ہم نے جتنے مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملایا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف استعمال کیا ہے، وہ مذہب اور توہم پرستی کے ہتھیاروں سے کیا ہے۔ مسلمان مذہب کے نام پر جلدی ہمارے جال میں آتا ہے۔ یہ حبشی تو جنگلی ہیں، انہیں ہم 1 سال سے زیادہ عرصے سے بے وقوف بنا رہے ہیں۔ سوڈان سے روانگی سے پہلے ہم نے 2 سوڈانیوں کو پکڑ کر ان کے حوالے کیا اور بتایا تھا کہ یہ مصری ہیں۔ انہوں نے انہیں ذبح کیا، تب وہ مصر کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ ان سے پوچھو کہ انہیں قربانی کے لیے مرد چاہیے یا عورت؟ القن نے پوچھا، اور آپ کا وہاں چلنا بہت ضروری ہے، صلیبی نے کہا، لیکن آپ کو میں کسی اور طریقے سے ان کے سامنے لے جاؤں گا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان حبشیوں سے بڑھ کر آپ کو کوئی وحشی اور خون خوار جنگجو نہیں ملے گا۔ اس وقت ان کی تعداد 4000 کے قریب ہے۔ اگر ہم نے ان پر ان کے مذہب کا بھوت سوار کیے رکھا اور انہیں یہ یقین دلائے رکھا کہ یہ ہماری نہیں ان کی اپنی جنگ ہے، تو ان میں سے صرف 1000 اس تمام فوج کو جو قاہرہ میں ہے کئی لاشوں میں بدل دیں گے۔ ہم نے انہیں یہ بتایا ہے کہ ان کے خدا کے گھر لے جا رہے ہیں اور یہ کہ ان کے خدا کی زمین پر ان کے دشمن نے قبضہ کر رکھا ہے۔ میں چلوں گا، القن نے کہا۔ القن مصر پر سوڈانیوں کی حکومت چاہتا تھا۔ کچھ عرصے پہلے وہ کسی غدار سے اس خواہش کا اظہار کر بیٹھا تو اس نے اس کی خواہش کو عزم بنا دیا اور اس کی ملاقات صلیبیوں سے کرا دی تھی۔ ناظرین، صلیبیوں نے اس کے ساتھ یہ سودا طے کیا تھا کہ مصر کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ اسے دے دیا جائے گا اور باقی نصف سوڈان کو، جیسا کہ کہا جا چکا ہے کہ حبشیوں کی فوج کا اہتمام صلیبیوں نے کیا تھا۔ مورخوں نے القن کی بغاوت کو تفصیل سے بیان نہیں کیا۔ اس دور کی عظیم شخصیت قاضی بہاؤالدین شداد نے اپنی ڈائری بعنوان سوانح صلاح الدین سلطان یوسف پر کیا افتاد پڑی میں تفصیل سے لکھا ہے کہ القن نے صلیبیوں اور سوڈانی لیڈروں کی مدد سے تہذیب و تمدن سے دور جانوروں اور درندوں کی سی زندگی بسر کرنے والے حبشیوں پر ان کے مذہب کا بھوت سوار کر کے ان پر جنگی جنون طاری کیا اور القن خود ان کا پیر و مرشد بنا۔ حبشیوں کو بتایا گیا کہ یہ ان کے خدا کا وہ ایلچی ہے جو صدیوں سے خدا کے پاس گیا ہوا تھا۔ ناظرین، یاد رہے سلطان یوسف سے مراد سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ اس مجاہد اعظم کا پورا نام یوسف صلاح الدین تھا۔ قاضی بہاؤالدین شداد اسے پیار اور شفقت سے یوسف کہا کرتا تھا۔ ناظرین، وہ رات تاریک تھی، مصر کا آسمان آئینے کی طرح شفاف تھا، ستارے ہیروں اور سچے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ قاہرہ شہر گہری نیند سویا ہوا تھا، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ چند دنوں بعد ان پر کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ مصر کے سرحدی دستے بھی سوئے ہوئے تھے، صرف گشتی سنتری جاگ رہے تھے، لیکن وہ صرف جاگ رہے تھے، بیدار نہیں تھے۔ دریائے نیل کے ساتھ کی چوکی جو دریائی راستہ بند کرنے کے لیے بنائی گئی تھی،
اور اس سے چند میل دور دوسری چوکی جو پہاڑیوں کے علاقے کو سر بمہر رکھنے کے لیے قائم کی گئی تھی، ان کے گشتی سنتری 4 لڑکیوں کے حسین اور رومانی جال میں الجھے ہوئے تھے۔ لڑکیاں انہیں الگ الگ لے گئی تھیں۔ اس رات یہ گروہ بہت زیادہ چکنا تھا۔ زہرا اور اس کی ساتھی رقاصہ اسی گروہ سے کچھ دور خیمے میں سوئی ہوئی تھی۔ ناظرین، سازندے بظاہر سوئے ہوئے تھے لیکن وہ بیدار تھے۔ انہیں بتا دیا گیا تھا کہ آج رات بہت اہم ہے اور وہ بیدار رہیں۔ ان دنوں گروہوں کے لیے یہ حکم تھا کہ کوئی باہر کا آدمی دریا کے کنارے اور اس پہاڑی سلسلے کے قریب نہ آئے۔ کوئی آئے تو اسے پکڑ کر اندر لے آؤ۔ ناظرین، کچھ دیر بعد ایک سازندہ اٹھا۔ پہلے وہ باہر گھوما، پھر اس نے چھوٹے خیمے میں جھانکا جس میں دونوں لڑکیاں سوئی ہوئی تھیں۔ اندھیرے میں اسے کچھ نظر نہ آیا۔ اندر جا کر ٹٹولا، اسے کچھ شک ہوا۔ دیا جلا کے دیکھا تو زہرا غائب تھی۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے۔ اگلی ویڈیو قسط نمبر 236 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔